بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے پوری کائنات جو بنائی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ کوئی بھی چیز لے لو، چاہے وہ نباتات کی شکل میں ہو، درخت ہے، گھاس وغیرہ ہیں، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ ہمارے لیے بنائی ہیں۔ ورنہ اتنے بڑے بڑے جانور انسان کے قبضے میں اللہ یوں ہی ڈال دیتا ہے۔ شیر جیسے چیڑ پھاڑ کرنے والے جانوروں کو انسان نے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ افلا ینظرون الی الابل، اے میرے بندو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اونٹ کو میں نے کیسا بنایا؟ حدیث شریف میں آتا ہے اونٹ اتنا سیدھا جانور ہے بکری سے بھی زیادہ۔ بکری تو کبھی شرارت کرتی ہے، تیز پریشان کرتی ہے، جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے، ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کے بکری چراتے تھے۔ پورا واقعہ ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جو ظالم بادشاہ گزرا ہے اس کے ایک آدمی کے گھوسا مارا، وہ مر گیا۔ طاقتور تھے موسیٰ علیہ السلام، بس اس خوف اور ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا وطن اور دوسرے ملک چلے گئے۔ وہاں ملاقات ہوتی ہے دو لڑکیوں سے، وہ دیکھ رہے ہیں دور سے کہ آئی تو پہلے تھیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر، لیکن بڑے طاقتور لوگ آئے، پہلوان کو پیچھے کر دیا۔ کیا نظارہ ہے! موسیٰ علیہ السلام اٹھے، پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا تمہارے بھائی اور والد وغیرہ نہیں ہیں؟ فرمایا کہ صرف ہمارے وہ ابو ہمارے والد صاحب ہیں، بوڑھے ہو گئے، وہ ابونا شیخ کبیر، یہ قرآن کہتا ہے ہمارے والد صاحب ہیں لیکن بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ بعض دو روایتیں ہیں، دوسرے کنویں سے پلایا، بعض کہتے ہیں اسی کنویں سے پلایا، سب کو الگ ہٹایا اور سب سے پہلے پلا دیا۔ اب وہ اور دنوں کی طرح پہلے آ گئی گھر پر۔ والد صاحب نے پوچھا آج جلدی کیسے آ گئی؟ پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایک جوان آدمی تھا، اس نے اس طریقے سے ہماری بکریوں کو پانی پلایا کہ جاؤ بلا کر لاؤ، قرآن کہتا ہے۔ وہ واپس آتی ہے دونوں بہنیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، اور واقعہ قرآن میں سورۃ قصص کے نام سے ہے، 20ویں پارے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب واپس موسیٰ علیہ السلام گئے تو پورا واقعہ بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے سسر نے اپنے داماد کو، جو بعد میں داماد ہوں گے، سکون دلایا، پریشان گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ ہمارے پاس رہیے اور ہمارا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، آپ ہمارے گھر پہ رہیے اور بکریاں چرائیے۔ پورا واقعہ عجیب واقعہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا لو چابی، وہ جو کمرہ ہے اس کمرے میں سے ایک لاٹھی نکال کر لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی نکالی، وہ لاٹھی وہی نکلی جو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی۔ وہ نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، وہی ہاتھ پڑا، بس اسی کو لے کر بکری لے کر روزانہ نکلتے۔ ایک دن دیکھا کہ پتے توڑنے تھے تو ہاتھ نہیں جا رہا تھا، وہ لاٹھی بڑی ہو گئی، یہ تو عجیب لاٹھی ہے۔ پھر جو بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام کے باقاعدہ، کیونکہ نبیوں کے سلسلے سے باقاعدہ یہ چلی آ رہی تھی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام برحال یہ حضرت شعیب علیہ السلام جو سسر ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام داماد بنے، پھر شادی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو پورا نظام جو بنایا ہے، پوری کائنات جو بنائی ہے وہ ہمارے لیے۔ تو بات یہاں سے مڑی تھی کہ بکری جو ہے، بکری سے سیدھا جانور اونٹ ہے، حالانکہ
موسیٰ علیہ السلام جب بکری چرا رہے تھے انہی دنوں میں، تو بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تو بہت جلال والا ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، جیسے واقعہ ایک لکھا ہے، شاید ضعیف حدیث ہے، کہ موت کا جب فرشتہ آیا اس کو غصہ مارا، اس طرح کے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بڑے جلالی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ رب العزت سے، اللہ میرے اندر تو بڑا جلال ہے، تو نے مجھے نبی کیوں بنا دیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، موسیٰ علیہ السلام تمہیں یاد ہے تم ایک بار بکری چرا رہے تھے اور بکری نے تمہیں پریشان کیا، ایک بکری نے، بکری آگے آگے کبھی کبھی ریوڑ سے نکل جاتی ہے، وہ بہت پریشان کرتی ہے، بکری آگے آگے اس کے پیچھے پیچھے بہت دیر تک دوڑتے رہے، بکری بھی اور تم بھی اس کے پیچھے پیچھے، بکری تھک گئی پسینے میں ہو گئی اور تم بھی تھکے پسینے میں ہو گئے، اور آنے کے بعد ہمارا طرح کوئی ہوتا تو غصے میں بکری کے، جیسے آج کل جو جانور پالتے تھے وہ کتنا ڈنڈا مارتے ہیں، انسانوں کو رحم آ جاتا ہے، جو گھوڑے وغیرہ ہیں یا جو بگھی ہمارے یہاں ہے اتنا مارتے ہیں کہ انسان کو رحم آ جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بکری سے کچھ نہیں کہا، بکری کے پیر دبانے لگے کہ تو تھک گئی ہوگی، یہ کتابوں میں لکھا ہے، بس اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے لکھ دو موسیٰ کو ان کو نبوت کی لسٹ میں شامل کرو۔ تو یہ ہر چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر جو کبر کے مٹانے کو دیکھتا ہے، کبر بہت بڑی خطرناک چیز ہے، جس نے کبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹایا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو اللہ نے کائنات کی بنائی ہیں وہ ہمارے لیے بنائی ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم چیز جو ہمیں دی ہے وہ ہمارے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں کسی کا احسان انسان کو نہیں جتلایا، اتنی اہم چیز ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے، کھانے کی چیزیں دیں، پینے کی چیزیں دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف احسان جتلایا نبی دے کر۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں دنیا کی ہر چیز دے دی، میں نے کبھی احسان جتلایا لیکن میں نے تمہیں نبی دے دیا، یہ میرا احسان ہے، اور میں نے تمہیں اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا، یہ بھی احسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نبی دیا کہ جس کو نبیوں نے مانگا، حدیث میں آتا ہے کہ نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں نے مانگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے پیدا کر دے، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، فرمایا کہ نہیں، وہ امت تو سلیکٹڈ ہے، وہ چنی جا چکی ہے، کون آئے گا؟ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے دکھا دے، یہ بھی آتا ہے، سب سے پہلے درخواست کی پیدا کر دے، اللہ کی طرف سے آواز آئی وہ سلیکٹڈ ہے، وہ چنی جا چکی ہے، تم نہیں ہو اس میں، کہ کم سے کم دکھا دے، تو فرمایا کہ نہیں ہم دکھا بھی نہیں سکتے۔ پھر آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آواز سنا دے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے آواز سنائی، اللہ نے آواز دی نبی کے امت کو، الفاظ یہ ہیں کہ یا امت محمد، یہ الفاظ ہیں، اللہ نے کہا یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو ہم سب نے آواز دی یا رب محمد، لکھا کتابوں میں، ہر امتی نے اللہ کو آواز بھی دی یا رب محمد، دیکھو الفاظ دیکھو، یہ قرآن ہے، قرآن ہم پڑھیں گے، کیا نظم جیسے اللہ نے قرآن بنائی، جیسے جو ہے آپ یہ لے لیجیے والشمسی صورت ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها ہا، یہ اللہ کا ایک انداز دیکھو قرآن کے بنانے کا، پوری دنیا مل کر ایسا کوئی قرآن نہیں بنا سکتی۔ انا اعطینا، دیکھو انا اعطینا کل کوثر، را آ گیا، فصل لربک وانحر، پھر را آ گیا، ان شانیہ کا هو الابتر، را آ گیا۔ یہ اشعار کیا بنا لیں گے شاعر لوگ، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ شاعری عرب میں ہوتی تھی آج بھی، اور ایسی شاعری عربک میں کہ دنیا میں اس کی کوئی کاٹ نہیں، اور بھی زبان انگلش میں بھی ہوتی ہے، فارسی میں بھی، ہمارے یہاں پر جب فارسی شروع ہوئی انڈیا میں تو فارسی اردو کے اب بھی مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن عربک کی شاعری اس کا امراء القیس، حسان ابن ثابت، یہ مسلمان شاعر گزرے بڑے بڑے،
تو بتاتے جب قرآن کی یہ آیت آئی، سب سے چھوٹی صورت یہ والی سورہ کوثر، تو بہت سارے لوگ جمع ہو کر کہ ایک سب سے بڑے عرب کے شاعر کے پاس پہنچے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا کوئی توڑ نہیں ہے، یہ 3 آیتیں ہیں، اور یہ بتاتے ہیں وہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ وہ پریشان ہو کر ایک پہاڑ کی غار میں رہنے لگا، گفا میں، تنگ کرتے تھے اس کو، آرام سے رہتا تھا، اور پہرے دار سب لگا رکھے، منع کر دو جو آئے، لیکن لوگ پہنچے تو ایک کاغذ پہ یہی لکھا، وزن دیکھو میں وزن بتا رہا ہوں، قافیہ، یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں، چوتھی بنا کے دکھا دو، تو لکھ کے گفا میں ڈال دیا بڑے شاعر کے پاس۔ بتاتے بعض کہتے ہیں 1 مہینہ، بعض کہتے ہیں 1.5 مہینہ وہ پرچہ رہا، لیکن وہ بنا نہیں سکا سیم ٹو سیم، کیونکہ جو آدمی جس لینگویج سے ایکسپرٹ ماہر ہوتا ہے اس کے وزن کو وہی جان سکتا ہے، تو انگلش کا وہ ہوگا پروفیسر ہوگا، وہ انگلش کے ایک سینٹینس کو وہی اس کا وزن سمجھے گا، تو عربک کا عربک والا سمجھے گا۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے اندر کیا معنی ہے، کتنے اشارے ہیں، بعض دفعہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، بات نکلتی رہتی، ابراہیم علیہ السلام جب وہاں گئے تو اپنے بیٹے کو نہیں پائے، مکے میں جب گئے، اسماعیل علیہ السلام سفر میں تھے، گھر میں دیکھا کوئی لیڈیز ہے، بیوی تھی ان کی، تو فرمایا کہ تمہارے شوہر آئے تو کہہ دینا اپنے دہلیز کو بدل دیں، سنا ہوگا، تو وہ آئے شوہر اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبح کے لٹایا تھا، بیوی نے کہا کہ تمہارے ابا آئے تھے اور یہ کہہ کے چلے گئے اپنے دہلیز کو بدل دینا، فوراً طلاق دے دی۔ تو اشارے، بعض دفعہ اشارے ہوتے ہیں، اب نہیں سمجھ پاتے، شاعروں کے اشارے ہوتے ہیں۔ تو 40 دن کے بعد اس نے یہ لکھا عربک میں کہ لیس ھذا کلام البشر، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ قرآن یہ سیم ٹو سیم آیت نہیں بنائی، اس کا مطلب ہے ارے بھائی میں کیسے چوتھی آیت بنا دوں، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے، کہاں تم لے آئی، قرآن ہے، سمجھے نا؟ تو لیس ھذا کلام البشر۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نبی دیا، اور نبی دے کر احسان جتلایا، تو آج ہم اس نبی کی تعلیم کو ہم نے بھلا دیا۔ گھروں میں دیکھو بچوں کو، یہ ہم بچوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے، موبائل کے دور ہے، تو آج کے دور میں محنت کرنا اور سخت ہے، دین کی محنت، جتنی سخت محنت کی ضرورت ہے اتنی ہم پیچھے چلیں گے۔ پہلے مائیں بچوں کو سمجھاتی تھی، گھروں میں بتاتی تھی، اور بچے میں کوئی اتنا وہ نہیں تھا، تو آج تو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمیں اور تمہیں کرنا ہے، ورنہ بتاتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، نسل جو ہے ہمیں کھینچ لے گی اور جہنم میں چلی آئے گی کہ ابا جان تم نے ہمیں نہیں بتایا، ہاں بیٹی بھی کہے گی ابا جان ہمیں نہیں بتایا، بیوی بھی کہے گی کہ تم میرے شوہر تھے، کھلاتے تھے پلاتے تھے سب کچھ کرتے تھے کہ تم نے دین نہیں سکھایا، پڑوسی بھی کہے گا تم نماز کے لیے چلے جاتے تھے کہ تم نے ہم سے تو کبھی نہیں کہا، تو ہم تو جا رہے ہوں گے، تو یہ سب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے بھائی دیکھو آپ لوگ خود ہی طے کریں، 3 دن کے لیے انشاءاللہ جماعت بن جائے، بتائیں دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے بھائی، مدرسے میں تو ایڈمیشن لے نہیں سکتے، چلتا پھرتا اپنے نماز میں اگلے مہینے میں دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ کرے سب بھائی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ٹھیک ہے، اور بھائی سب ارادے انشاءاللہ بھائی مروز ایک بار آپ کو چلنا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک، سبحان اللہ۔